والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمتوں سے بھرپور، مغفرتوں کا اور خلاصہ جہنم کا مبارک مہینہ تقریباً اختتام پذیر ہے. پتہ نہیں کب مہینہ شروع ہوا اور کب ختم ہونے کو ہے. ایام اس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالسنة واليوم كالساعة والساعة كالظلمة بالنار. آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے بات بھی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے، وقت بہت جلد ختم نہ ہو جائے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ سال مہینے کی طرح گزر جائیں گے اور مہینے ہفتے کی طرح گزر جائیں گے، اور ہفتہ بھر یہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور گھنٹہ یہ ایک سیکنڈ. جیسے کوئی آدمی آگ کی بتی جلاتا ہے، جیسے ہوا آنے سے وہ موم بتی یا آگ منٹوں کے اندر لمحات کے اندر بجھ جاتی ہے، اس طرح گھنٹے گزر جائیں گے. یعنی وقت کی تیزی اور وقت کی تیز رفتاری کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. بزرگان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ وقت کا تیزی سے گزر جانا، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی بقیہ ایام ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدردانی کر لیں اور صحیح معنوں میں ان سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیں. بعض کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے: الوقت اسمن من الذهب. وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سونے سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کا تقریباً یہ وقت 22-23 دن کا گزر گیا، صرف ایک ہفتہ تقریباً باقی رہ گیا ہے. جیسے حدیث پاک میں آیا، ہفتہ یہ دن کی طرح گزر جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یا یوں کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اور جو بہت ہی گراں قدر چیز، نایاب چیز، انمول چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھپائے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دستور کیا بلکہ ہم انسانوں کا بھی یہی قاعدہ ہے. روپیہ پیسہ کو انسان چھپا کر رکھتا ہے، سونا چاندی کو چھپا کر رکھتا ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے. جیسے ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت اور صحت کے فیصلے فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ انسان کو 3 چیزیں ہمیشہ چھپائے رکھنا چاہیے: زر، زن، زمین. زر سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے، زن اپنی عورت، اپنی بیوی،
اگر اسے دکھاتا پھرے گا پتہ نہیں کب اس کا لٹیرا آ جائے گا، کب شیطان کسی انسانی شکل میں حملہ کر دے گا، پتہ نہیں کب خود اس کی بیوی فتنے کی شکار ہو جائے گی یا اس کی وجہ سے کوئی اور فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور زمین، میرے پاس کتنی زمین ہے، یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان انسانی شکل میں کسی نہ کسی طرح تدبیریں کرتا ہے، یا تو خود فتنے کے شکار ہوں گے آزمائش کے، یا تو ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے شکار ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ضابطہ ہے، آپ سونا چاندی لے لیں، سونا چاندی دیگر دھات جو ہیں، اسٹیل، تانبا، پیتل، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ زمین کے کس حصے سے یا روئے زمین کے کس علاقے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یہ قیمتی چیزیں نکلتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گڑھے کے گڑھے بڑی بڑی گہرائی میں زمینیں کھود دی جاتی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک لطیفہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک عامل صاحب تھے، انہوں نے ڈی سی کو، حکومت والوں کو یہ اطلاع دی کہ فلاں علاقے کی زمین میں سونا چاندی ہے، آپ وہاں پر کھدوا کر بلڈوزر چڑھوا کر اس سے کام لے کے آپ نکال سکتے ہیں۔ اب راتوں رات زمین کھودی گئی، کھودتے کھودتے صبح ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ پوچھا عامل صاحب سے، آپ نے کہا تھا فلاں زمین کے اندر سونا چاندی ہے، پوری زمین کھود دی گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عامل صاحب کہنے لگے نہیں، جب میں نے آپ کو بتایا جنات کو معلوم ہو گیا، جنات نے وہاں سے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح زمین کے کس حصے میں، زمین کے کہاں، کس زمین کے نیچے، کس خطے، کس علاقے میں مدفون ہے سونا چاندی، کوئی نہیں جانتا۔ تیل اور اسی طرح آئل، یہ سارے خزانے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، اور جب سے زمین بنی ہے اس تاریخ سے آج تک نکل ہی رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ چھپے ہوئے ہیں، جب باہر آتے ہیں، جب باہر ہاتھ لگتے ہیں تب اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایام میں، دن اور رات میں چند گھڑیاں ایسے رکھے ہیں جو سونا چاندی سے زیادہ گراں قدر ہے، تیل آئل سے بھی زیادہ گراں قدر ہے، ان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب اس کی قدر و قیمت صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آئے گی، جب آنکھ بند ہو جائیں گے، جب اس جہان سے آدمی اس جہاں میں چلا جائے گا، تب وہ دیکھ کر اشک اور حسرت اور افسوس کرے گا، کاش میری وہ گھڑیاں، میری وہ راتیں جو میں نے غفلت میں، بے توجہی میں، لاپرواہی میں گزار دی، میں ان میں بھی عبادت کر لیتا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جنت میں چلا جائے گا، اسے صرف اور صرف اس بات کا حسرت اور افسوس رہے گا، کاش جو لمحے، جو گھڑیاں میں نے تیری نافرمانی میں گزاری، اسے اور آپ کی فرما برداری میں گزار دیتا تو آج میرے درجات اور بلند ہوتے، آج میرے درجات فلاں سے زیادہ ہوتے۔ یہ حسرت اور افسوس کے وقت اسے ان ایام کی، اسی لیے علماء نے فرمایا پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 راتیں اس طرح قیمتی راتیں بنائی ہیں، سونے چاندی سے زیادہ، ذہب اور فضہ سے زیادہ، تیل سے بھی زیادہ گراں قدر راتیں 9 راتیں۔ ذی الحجہ کی رات ہے، 11 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کی رات، مینا کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب معراج، شب برات، شب قدر، یہ وہ راتیں ہیں جن میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ لمحہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہا 1000 مہینے سے افضل، یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب، 80 پر 3 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور آج کل امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 کے اندر ہے، اس سے زیادہ بمپر آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی اور گھڑی میں نہیں ملتا ہے۔ بزرگان محترم،
بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سلطنت کی، بادشاہی کی، حکمرانی کی، آپ کی بادشاہت، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 3 لوگوں کی بادشاہت تقریباً ساری دنیا پر ہوئی ہے. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک ہیں ذوالقرنین. ان کے بارے میں اختلاف ہے نبی تھے یا کون، لیکن ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی حکومت تو وہ شاندار، وہ مثالی حکومت، جنات انسان سے زیادہ، انسان سے بڑھ کر جنات، جنات سے بڑھ کر ہواؤں پر بھی آپ کی حکمرانی. لیکن کتابوں میں آتا ہے آپ کی حکومت کی تعداد 500 مہینے تھی. صرف 500 مہینے آپ کو یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، جو آپ نے حکومت کی ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی. اور اسی طرح ذوالقرنین کو جو حکومت دی گئی، آپ نے جو علاقے فتح کیے، اللہ کا نام بلند کیا، اسلام کا کلمہ بلند کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کیا. باطل اور دیگر حکومتیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی پوجا کرنے کی دعوت دیتی تھی، ان ساری حکومتوں کو، ان کی حکومتوں والے علاقوں کو فتح کیا. ان کی بھی حکومت 500 سال. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جو کوئی شخص ان تاقراتوں میں، ان شب قدر میں عبادت کر لیتا ہے، اسے سلطنت سلیمانی اور سلطنت ذوالقرنین سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. حضرت سلیمان علیہ السلام 500 مہینے، آپ نے 500 مہینے تقریباً 41 سال 8 ماہ بنتے ہیں، 41 سال 8 ماہ. اور اسی طرح ذوالقرنین کے 41 سال 8 ماہ. دونوں کی حکومت سے زیادہ اجر و ثواب اگر کوئی پانا چاہتا ہے شب قدر کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب ہے یہ راز کی چیز، ہے مضمر چیز، ہے پوشیدہ چیز. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا، حکم دے دیا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں، وہ بھی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا کرو. تلاش کرو گے شب قدر کی قدر تمہارے اندر ہوگی. اسی لیے فرمایا اس شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں جتنا ہو سکے عبادت کر لے، جتنا ہو سکے تلاوت کر لے، جتنا ہو سکے تسبیحات کر لے، جتنا ہو سکے اوراد و وظائف کر لے، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رولے گڑ گڑا لے، تو اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب اور اجر مل ہی جاتا ہے. اس لیے کہ اسے پتہ نہیں شب قدر کس رات میں، اس نے سبھی راتوں میں، سبھی طاق راتوں میں عبادت کر لی تو ضرور اسے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 21ویں رات، 23ویں رات اور 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. حضرات علماء نے ساری روایتوں کو، احادیث کو سامنے رکھ کر جو روایتیں شب قدر کے متعلق آئی ہیں یہ فیصلہ کیا. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شب قدر ہر سال میں الگ الگ راتوں میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ہی خود 2 الگ الگ راتوں میں احادیث سے ثابت ہے، 21ویں رات، 27ویں رات. تو اس لیے ہر سال الگ الگ رات میں ہے. کوئی یہ کہے گزشتہ سال 21ویں رات میں تھی، کوئی یہ کہے 27ویں رات میں ختم قرآن ہوتا ہے، تو ہر سال شب قدر 27ویں میں ہوگی. یہ غلط. ساری راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادتیں کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب، شب قدر میں رونے کا، شب قدر میں اپنے سامنے آنسو بہانے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرات علماء نے فرمایا شب قدر میں کیا کرے. جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ شب قدر فلاں رات میں ہے تو کیا دعا کرنی چاہیے. ساری چیزیں قرآن و شریعت میں، قرآن و حدیث میں بیان کردہ ہیں. ایسا نہیں کہ شبینہ کے لیے کھڑے ہو گئے، یا ایسا نہیں کہ بعض لوگ ان راتوں میں، بعض لوگ ان ایام میں میسج فارورڈ کرتے ہیں فلاں طاق رات میں، فلاں جمعہ میں
4 رکعت نماز پڑھ لیں، فلاں فلاں سورہ پڑھ لیں، قضائے عمری ادا ہو جائے، یہ فلاں تاخرات کا عمل ہے، یہ فلاں تاخرات کا عمل ہے۔ کسی تاخرات کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ سارے اعمال، سارے نوافل، ساری عبادتیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں رات میں شب قدر ہے، آثار نظر آئے، علامات سے ہمیں معلوم ہو گیا، ہم کیا دعا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ آپ سراپا معافی ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس دعا کی وجہ سے حضرات علماء نے لکھا کہ اصل عبادت ان تاخراتوں میں یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا ہے۔ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، ترک گناہ سب سے بڑی عبادت، حرام کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا سب سے بڑی عبادت، بدعات کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت، خرافات کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت، رسومات کو چھوڑ دینا سب سے بڑی عبادت۔ آدمی کچھ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہوں سے بچ کر فرائض پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، پھر اٹھ کر صبح سحری کر لیا، تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لی، اسے اس رات میں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ اس دعا کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کو مانگا جاتا ہے۔ معافی کا مطلب آدمی اپنے گناہ، اپنے کیے پر، اپنے اعمال پر، اپنی غلطی پر، اپنے صغائر پر، اپنے کبائر پر، جانے میں انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہی تو ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پر رکھنے کے بعد پکنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے، جو کھل کھل کی آواز آتی ہے، ایسا روئے میرا فلاں گناہ، میں نے فلاں کا دل دکھایا، میں نے فلاں ناجائز کام کیا، فلاں دھوکہ کیا، فلاں تجارت میں میری غلطی ہے، فلاں معاملات میں میری غلطی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا آدمی ان راتوں میں نوافل کا اہتمام کرے۔ نوافل میں بہت ساری نفل نمازیں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، اپنا کوئی کام ہے استخارے کے لیے، اس کے لیے 2 رکعت نماز، کچھ نہیں ہے یوں ہی نفل پڑھ لے۔ اس لیے کہ نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اتنا قریب ہوتا ہے جتنا اور چیزوں سے قریب نہیں ہوتا۔ ہم عموماً یوں ہی اسے ہلکا اور معمولی سمجھ لیتے ہیں، اسے لائٹلی لے لیتے ہیں کہ بھائی نفل نماز ہے 2 رکعت، بس 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 سجدے کر لیے، ہم یہ سمجھتے ہم نے نفل پڑھ لی۔ ہم خود جب اسے اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے یہاں یہ کیسے اہمیت کے حامل ہوگی، اللہ کے یہاں اس کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر حقیر مت سمجھو۔ اگر تم آج نفل کو، کوئی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھتے ہو، اسے غیر اہم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہو، کل کے دن تمہاری نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، تم سنتوں کو بھی حقیر سمجھو گے، فرائض میں غفلت تمہارے سے ہوگی، واجبات میں بے توجہی تمہارے سے ہوگی، اور پتہ نہیں ہمارے اعمال میں جو واجبات اور فرائض ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، ایک نفل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اسی لیے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے، سید الاولیاء کا جنہیں لقب دیا جاتا ہے، اولیاء کے سردار، قطب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو دیکھا، پوچھا کہ آپ کا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا، جب آپ کی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا، کیا بات چیت ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہاری ان 2 رکعت کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی جو تم رات میں پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت جنید بغدادی سے کہ آپ تو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اللہ والے، حدیث میں بھی آپ کی کتابیں ہیں اور بزرگان دین تصوف میں بھی آپ کی کتابیں ہیں، تبلیغ کے آداب کے اعتبار سے بھی آپ کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے بھی آپ کے اقوال مل جائیں گے، ہر لائن میں آپ نے کام کیا ہے، مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ کی زندگی آپ نے ساری دنیا والوں سے جنگ مول کر، حق بول کر آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دی،
اتنے سارے مجاہدے، سب پر پانی پھر گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنے لگے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے یہ عمل کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے، نفل ہے، بس اس کے دل کی کیفیت اور اس کے اخلاص ہو سکتا ہے اس کا اخلاص ان 2 رکعت میں ہو جو اخلاص اس کے فرض میں نہیں ہے، جو اخلاص اس کے جمعہ میں نہیں ہے، جو اخلاص اس کے عیدین کی نماز میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آدمی ہر عمل کرے، کوئی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ اور ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پیشی ہوئی انتقال کے بعد 1000 سال سے زیادہ، چونکہ بنی اسرائیل کی عمریں زیادہ تھی، 1000 سال سے زیادہ موقع ملا، عابد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے اپنے فضل سے تجھے معاف کر دیا، اپنے فضل سے میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ عابد پوچھنے لگے اے باری تعالیٰ 1000 برس سے زیادہ میں نے تیری عبادت کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنی ساری عبادتیں، اتنی سارے رونا دھونا گڑ گڑانا، ان سب کا کیا ہوا؟ ان سب کا حساب و کتاب کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے میرے فرشتوں حساب و کتاب کرو، میری نعمتیں اور ان کی عبادتیں دونوں کا موازنہ کرو۔ فرشتوں نے حساب و کتاب کیا، حساب و کتاب کر کے ایک طرف یہ عابد صاحب کے ساری عبادتیں، سارے مجاہدات، ساری ریاضتیں، سارے صدقات، سارے عطیات، آدمی بسا اوقات کچھ کر دیتا ہے اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں بڑا کام کیا، فلاں بڑا تعاون کیا، فلاں رات میں نے رویا، فلاں رات میں نے گڑ گڑایا، میں نے اتنی نمازیں پڑھے، اتنے صدقہ دیے، اتنے لوگوں کے گھر کی خیر خواہی کی، اتنے غریبوں کا تعاون کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا موازنہ کرو، حساب و کتاب کرو۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ہم نے موازنہ کیا، جائزہ لیا تو اس کے 1000 برس کی عبادتیں مل کر تیری ایک آنکھ کی نعمت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کیا؟ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ عابد کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ چیخنا، وہ چلانا، وہ رونا پیٹنا، اے باری تعالیٰ مجھے سمجھ آ گیا، اب آپ مجھے اپنے فضل ہی سے معاف فرمائیں، جنت میں بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے نکالا، پوچھا اب کہاں گیا حساب و کتاب؟ اب حساب و کتاب پیش کرو۔ اس نے کہا نہیں باری تعالیٰ مجھے سمجھ آ گیا ہے، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوں پتہ نہیں آپ کو کون سی پسند آ جائے، کون سی آپ کے یہاں قبول ہو جائے، اور پتہ نہیں ہماری ساری عبادتیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی۔ اس لیے فرمایا یہ راتیں یہ تو اپنا محاسبہ کرنے کی راتیں ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنے لیے موت کی تیاری کر لو۔ کیا ہم نے وصیت تیار کر رکھی ہے؟ کیا مجھ پر میرا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کیا میرے اوپر کسی کے مالی حقوق تو نہیں ہے؟ کیا میرے اوپر کسی کے جانی حقوق تو نہیں ہے؟ کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ کیا میں نے یا میرے گھر میں میرے باپ نے، میرے بھائی نے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی وصیت، اس کی میراث صحیح طور پر تقسیم تو نہیں ہوئی؟ اس میں کچھ نہ کچھ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق تو باقی نہیں ہے؟ کیا میرے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے؟ کیا میں صدقہ برابر سے ادا کرتا ہوں؟ کیا مجھ پر حج تو فرض نہیں ہوا یا نہیں ہوا تھا جس کو میں نے ادا نہیں کیا؟ یہ محاسبہ اپنا کرنا ہے۔ میرے معاملات میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ میری معاشرت سنت کے موافق، سنت کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے؟ میرے لین دین، میرے اخلاقیات، میری عبادتیں، ان سب پر محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ حقوق العباد ہیں تو ان کے جہاں تک ہو سکے ادا کرنے کی فکر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، جو بھی نماز ہو سکے۔ اگر نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جائیں، قضائے عمری شارٹ کٹ والی قضائے عمری نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے، تب سے پتہ نہیں میرے کتنے فجر چھوٹے ہیں، کتنے واجبات چھوٹے ہیں، کتنی عشاء چھوٹی ہے، کتنی عصر چھوٹی ہے۔ یہ سوچ لے اے اللہ جب سے میں بالغ ہوا، جب سے جو میرے فجر چھوٹے ہیں ان میں سے پہلی فجر میں قضا کرتا ہوں، ان میں سے میں پہلی ظہر قضا کر رہا ہوں،
ان میں سے پہلی عصر قضا کر رہا ہوں، ان میں سے پہلی عشاء اور واجب کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ اس طرح اپنے آپ کو نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان راتوں میں بہتر افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں عبادتیں کرے، نوافل گھروں میں زیادہ پڑھنا زیادہ فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ لیکن اگر گھروں میں پڑھنا میسر نہ ہو، مساجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان راتوں میں مساجد تاخراتوں میں عموماً معتکف حضرات کے صدقے میں کھلی رہتی ہیں، عبادت کرنے والوں کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق میسر کر دے۔ فرشتوں کا جھنڈ، فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور حضرت جبرائیل اس رات میں ان تاخراتوں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جو کچھ بندہ کر رہا ہے اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے پیش کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس لیے جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام ہو، اور ان نوافل میں ایک اہم نماز، ان نوافل میں ایک اہم نفل نماز صلاۃ التسبیح کی ہے، بہت اہم، بہت فضیلتوں والی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا، آپ کو فرمایا، چچا میں کیا تمہیں ایسا تحفہ پیش نہ کروں جس تحفے کو تم اپنا لو گے، جس تحفے پر تم عمل کرو گے سارے گناہ معاف۔ وضاحت کے ساتھ فرمایا، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے میں انجانے میں، اندھیرے میں اجالے میں، جان کر انجانے میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے نڈر ہو کر کیے ہوئے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ایسے قریب ہوتا ہے، اس میں چونکہ وہ ارکان ہیں، جیسے سجدہ ہے ایک ایسا رکن ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود، بندہ نماز میں کسی رکن میں اتنا قریب اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے۔ آدمی سوچے نوافل میں، فرائض میں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے سوائے تسبیحات کے کچھ نہیں پڑھنا ہے، نوافل میں بندہ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا نوافل کا مطلب یہ ہے آدمی قیام لمبا کرے۔ مجھے 10 صورتیں آتی ہیں، ایک رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لوں، قیام سے تھک گیا رکوع لمبا کروں، تسبیحات پڑھوں، دعائیں کروں، کوئی عربی دعا نہیں آتی، صرف تسبیحات بھی کافی ہیں۔ رکوع سے تھک جاؤں، سجدے لمبے کروں، اس میں دعائیں مانگوں، یہ تصور دعائیں نہ مانگوں، یہ تصور کروں صرف، تو یہ بات بھی کافی ہے کہ میں اللہ کے رحمان کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سجدہ ریز ہوں۔ اپنی پیشانی کو میں نے اس لیے ٹکایا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی لیے فرمایا سجدے میں دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس میں عاجزی، تواضع، انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میں ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جو اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں ہو سکتا، جو آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھا کرو، آپ سے نہ ہو سکے ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے سال میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، چچا سال بھر بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ علماء نے فرمایا یہ اس کی اتنی فضیلت ہے آدمی کو رمضان کی ہر تاخرات میں پڑھنی چاہیے، چونکہ وقت زیادہ لگتا ہے، اس میں سکون ہونا چاہیے تاکہ آدمی تسبیحات کی گنتی نہ بھول جائے، آدمی کو تسبیحات اور نماز کے دیگر اعمال، دیگر جو معمولات ہیں اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی خلل نہ ہو۔ سکون کا وقت، رات کا سکون کا وقت اس میں کھڑے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی نیت باندھ لے، نیت باندھ کر سب سے پہلے ثنا کے بعد آدمی سورہ شروع کرنے سے پہلے
سورہ فاتحہ ضم سورہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اکبر تک 15 مرتبہ پڑھ لے. پھر سورہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ ضم سورہ، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے، 25 مرتبہ ہو گئے. پھر رکوع میں تسبیحات کے ساتھ ساتھ نماز کے جو دیگر معمولات ہیں ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں، وہ معمولات چھوڑنے نہیں ہیں. رکوع میں تسبیح کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے، 35 ہو گئے. رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھ لے قوما میں 10 مرتبہ، 45 ہو گئے. پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لے، 55 ہو گئے. سجدے سے اٹھ کر جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھ لے، 65 ہو گئے. پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے، 75 ہو گئے. اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 رکعت کے 300 مرتبہ ہو گئے. آپ نے فرمایا جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے چچا اس کو جو پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اور واقعتاً نفل نماز ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے، آدمی بہت زیادہ وقت اس میں صرف کرتا ہے. اور نوافل کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بس کوئی نہ ہو، میں ہوں میرا بندہ رہو، میرا بندہ میرے سامنے اس طرح کھڑا رہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا وہاں تیسرا آدمی نہیں ہے، وہ میرے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے. بعض علماء نے اس کا فائدہ یہ بھی لکھا، جو بندہ یہ نماز پڑھ کر صلاۃ التسبیح پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یا جو بندہ نماز پڑھ کر نماز کے بعد دعا میں حضرات صحابہ اور خصوصاً بدری صحابہ کا صدقہ دے کر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. بزرگان محترم، کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، ذہن میں دل دماغ میں یہ سارے فضائل ہمارے گردش کر رہے ہوں، تب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. شرط یہ حضرات علماء نے فرمایا نوافل کا درجہ یہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر قضائے عمری کرنی چاہیے. آدمی سوچے، اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نفل نماز، اس کی کوئی فرض نماز نہ چھوٹی ہو. ضرور چھوٹے ہیں، جانے میں، انجانے میں، سفر میں، حضر میں، سونے کی حالت میں، بھولنے میں، کسی نہ کسی وجہ سے اس کی نمازیں چھوٹی ہیں. ان نمازوں کی پابندی کرے، ان نمازوں کو ادا کرے. ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد طبیعت تھک گئی تو نوافل کی کثرت کرے. نوافل سے طبیعت تھک گئی، تلاوت میں اپنے آپ کو لگائے. تلاوت میں اپنے آپ کو تھکانے کے بعد تسبیحات ہے، دعا ہے، یہ سارے اعمال یا جتنا ہو سکے. پوری رات بھی جاگنا شرط نہیں ہے، جتنا ہو سکے ہم نے جاگ لیا، تھوڑی بہت عبادت کر لی. ہو سکتا ہے وہ گھڑی ہمیں میسر ہو جائے جو ہمارے لیے 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور فضیلت کا ہمیں مستحق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس رات کی خیر و برکت سے ہم سب کو بلکہ ساری امت کو مستفید فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم الخیر من حرمہا، آپ نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا حرم الخیر کلہ، وہ سارے طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. اس سے بڑا محروم، بد نصیب، بدبخت، کم بخت کوئی نہیں ہو سکتا جو شب قدر کی فضیلت اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں یا ان ما بقیہ طاق راتوں میں، رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور اس کو فضول یعنی کاموں میں لگانے سے بھرپور حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.